إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ سورۃ القصص کی ایک آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، تلک الدار الآخرہ، کہ وہ آخرت کا گھر، نجعلھا للذین، ہم کریں گے یا کرتے ہیں اس کو ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں غلو کا ارادہ بھی نہیں کرتے اور فساد بھی برپا نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار متقین کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آخرت کے گھر جن خوش نصیبوں کی قسمت میں ہوگا ان کے بارے میں دو باتیں بلکہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ زمین میں اپنے آپ کو اونچا بنانے، بلند بنانے، اعلیٰ بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بھی فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، کہہ دیں، بتلا دیں کہ میں تمہیں بتلاؤں، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے گھاٹا پانے والا اور خسارہ پانے والا کون ہے؟ فرمایا وہ گھاٹا پانے والا ہے جس کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش وہ دنیا کے لیے، مگر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ دنیا کے لیے کرنے کے باوجود وہ یہی تصور کرتا ہے اپنے بارے میں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ آج کل یہ بڑی کوشش ہے ہر انسان کی، اللہ ماشاء اللہ،
بالخصوص جو سیاست سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی بڑا اچھا عہدہ مل جائے، ناظم بن جاؤں، ایم اے بن جاؤں، ایم پی اے بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، وزیر اعلیٰ بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، صدر بن جاؤں، یہی خواہش، اور اسی کے لیے ساری تگ و دوڑ، ساری بھاگ دوڑ، اسی مقصد کے لیے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جو عبادت اللہ جلال نے 5 وقت فرض قرار دی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی توجہ نہیں اس کی طرف، لیکن کوشش یہی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، میں ایم این اے، میں ایم پی اے بن جاؤں، کچھ نہ کچھ، پیسہ بھی اس کے لیے، وقت بھی اس کے لیے، میل جول بھی اس کے لیے، سب کچھ جو کچھ کرنا ہے، ہو رہا ہے یا کرتے ہیں، یہ بس اسی منبری کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سب سے گھاٹا پانے والے، سب سے خسارہ پانے والے، جن کی ساری توجہ بس مال دولت اور دنیا میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ دنیا کے بارے میں اللہ جلال نے فرمایا کہ یہ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ جو لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اونچا ہونے کے لیے نہیں، سر بلند ہونے کے لیے نہیں، اور نہ ہی فساد و فتنے کے لیے، سر بلندی کے بجائے وہ انکساری، تواضع یہ اختیار کرتے ہیں، فتنہ فساد کی بجائے وہ امن، اطمینان اور سکون بانٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے، اور یہ فساد چوری کو بھی فساد کہتے ہیں، ڈاکے کو بھی فساد کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات میں، کسی قتل غاری کو بھی فساد کہتے ہیں، شرک کو بھی فساد کہتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا فساد شرک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم فساد ہے، ہر ظلم، جو بھی کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ فساد برپا کرتا ہے۔ فرمایا جو فساد برپا کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے ساری توبہ کیے جا رہے ہیں، فرمایا ہمارا گھر ان کے لیے نہیں ہے، ہماری جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ جنت بہت قیمتی اور بہت مہنگی ہے، سستی نہیں ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، اللہ کی یہ جنت بہت مہنگی ہے، یہ اتنی مہنگی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی اتنی جگہ جس میں ایک آسا رکھ دیا جائے
لکڑی رکھ دی جائے، آسا رکھ دیا جائے، یہ اتنی سی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر، دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ جو کچھ دنیا میں مال و متاع ہے، یہ ساری چیزیں مل کے بھی اتنی جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ یہ جنت اتنی مہنگی، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر کہ ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، کہ یہی آخرت کی زندگی جو ہے، جنت کی زندگی جو ہے، جینے کی زندگی تو وہ ہے، رہنے کی زندگی تو وہ ہے، زندہ زندگی بسر کرنے کی جگہ تو جنت ہے، دنیا زندگی بسر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو آزمائشوں کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، امتحانوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے ہاں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہے کہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ ہم تو مرض امتحان میں پڑے ہوئے ہیں یہاں، ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو زینۃ و تفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا یہ ہے دنیا، انسان کی زندگی کے تین پہلو، ایک بچپنا، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ پہلی زندگی بچپنے کی کیا ہے؟ لعب و لہو، بچوں کو کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا، اس کو کھیلنے دے، وہ کھیل سے ہی راضی ہوتا ہے، کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا، کھانے پینے کی بھی اس کو پرواہ نہیں، لیکن کھیل نہیں چھوڑتا۔ بالخصوص آج کل جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میڈیا کے دور میں، یہ موبائل ہر گھر میں مصیبت بنا ہوا ہے۔ بچے چھوڑتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، لیکن موبائل چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ہر وقت نگاہ موبائل پر پڑی ہے۔ یعنی آج کل کھیل تماشے کا اتنا بازار گرم ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے تو کوئی اور صورتیں تھیں، لیکن آج کی صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس سے بچنا ہی مشکل ہے۔ دشمن نے ایسا آلہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے کہ اس سے بچنا، محفوظ رہنا نہایت مشکل ہے۔ فرمایا انما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ ذرا زندگی بڑی ہوتی ہے تو پھر کیا ہے؟ زینت و تفاخر، پھر زیب و زینت ہے، تفاخر ہے، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، ہم تمہار دیگرے نیست، میرے جیسا اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر اپنی جوانی پر مان ہوتا ہے، اپنی جوانی پر اس کو مان ہوتا ہے، میرے جیسا کون ہے۔ زینت و تفاخر، وہ زینت کو پسند کرتا ہے، زیب و زینت میں زندگی گزارتا ہے، کوشش ہوتی ہے میرا لباس صحیح رہے، میرا جسم صحیح رہے، میں خوبصورت ہوں، یہی ساری تب و دور۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ ذوالجلال تمہارے تصویروں کو، صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى ما فی قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تو اس چیز کو کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تمہارے اعمال کیا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو سنوارنے کی فکر ہمیں دامنگیر نہیں ہے۔ جسے اللہ نہیں دیکھتا، ہمارے سنوارنے کی سارے خرچے اسی پر صرف ہو رہے ہیں، لباس پر ہو رہے ہیں،
جسم پر ہو رہے ہیں. یہی حقیقت ہے یا نہیں؟ ساری تو یہی. تو یہی چیز اللہ نے فرمائی ہے زینت و تفاخر. پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے. پھر اب میرے پاس مال ہونا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، خاندان قبیلہ ہونا چاہیے. اسی کو اللہ نے فرمایا ہے وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر یہ کہ میری اتنی اولاد ہے، میرا اتنا مال ہے، ایک دوسرے سے مال میں بڑھ جانے کا داعیہ دل میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ نے بھی فرمایا ایک دوسرے مقام پر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں تکاثر نے غافل کر دی. تکاثر نے غافل. ایک مل ہے تو دوسری لگ جائے، ایک دکان ہے تو دوسری بن جائے. اگر مثال کے طور پر 10,000 کا آج نفع ہوا ہے تو کل 20 کا ہونا چاہیے. یہ تکاثر. اور اس کے لیے ساری محنت، اس کے لیے ساری کوشش، اس کے لیے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، قبروں کی زیارت کر لی جا کر. یہاں ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے. ایک عرب جو زبان کا رازدان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت. ہمیں کیا پتا قرآن کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے. عرب نے ایسے ہی ہتھیار نہیں پھینکے تھے جب چیلنج دیا تھا انہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی شک شبہ ہے جو ہم نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو پھر ایک سورت بڑی نہیں، سورت کوثر 3 آیات پر ہے، اتنی سی ہے سورت بنا کے لاؤ، اتنی سی سورت لاؤ. زیادہ بڑی صورت نہ صحیح، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کی. ہتھیار پھینک دیے، ہر قسم کا مقابلہ کیا. لیکن قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرنے کا انہوں نے کبھی نہیں سوچا، کبھی فیصلہ نہیں کیا. لڑے ہیں، بھڑے ہیں، قتل ہوئے ہیں، یہ سب کچھ گوارا کیا ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ مقابلے کے لیے آ جاتے. اگر پورا ماحول اور معاشرہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا تو نبی علیہ السلام کی شکست ہوتی اور وہ کامیاب ہو جاتا. معاذ اللہ سمجھتا ہے. لیکن نہیں. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے کہ جو صرف اس بات پر لڑ بھڑ جاتی تھی کہ تیرے اونٹ نے پانی پہلے کیوں پیا ہے، میرے اونٹ نے پہلے پانی کیوں نہیں پیا، اس بنا پر لڑتی تھی. لیکن جب انہیں چیلنج کے لیے پکارا گیا ہے تو وہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی. تو ایک بات تھی ہی نا، اسی لیے انہوں نے نہیں مانا. وہ سمجھتے تھے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت. عرب نے جب یہ آیت سنی حتی زرتم المقابر تو وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کے بعد اصل مقام ہے. قبر تو زیارت کی جگہ ہے، جو زیارت کی جگہ ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو زیارت کے لیے آیا اور گیا. آپ کسی جگہ پر کسی موقع کسی جگہ خوبصورت جگہ پر اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، گھر بنا کے تو نہیں بیٹھ جاتے. زیارت کی، دیکھا، خوبصورتی دیکھی، پھر آگے چل نکلا. جو زیارت گاہ ہوتی ہے وہ قیام گاہ نہیں ہوتی. اس نے کہا جو زیارت گاہ ہوتی ہے وہ قیام گاہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ جو حتی زرتم المقابر. اسماعیل بہت بڑا امام تھا، لغت تھا. ایک وقت قرآن پڑھ رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. ایک بدو بیٹھا تھا، کہنے لگا یا اسماعیل کلام من، اسماعیل یہ کس کا کلام ہے؟ کہنے لگا کلام اللہ سبحانہ و تعالی.
اللہ کا کلام ہے. کہنے لگا لیسا ہوا کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. کلام اللہ کا کلام ہے. دوبارہ پڑھو. اشمعی دوبارہ پڑھتا ہے، ہوش آئی نا اس کو میں نے کیا غلط پڑھا ہے. دوبارہ پڑھتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. کہنے لگا ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام. وہ پہلے کیا پڑھ رہا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹ دو، اور پھر آخر میں کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اگر غفور الرحیم ہے تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا؟ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ جب تم نے پڑھا عزیز الحکیم تو یہ اللہ کا کلام. اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے. اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے بھی خالی نہیں ہے. جو چاہے فیصلہ فرمائے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی بھی نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، بات ادھر تو چلی جاتی ہے کہ ان دنیا جو ہے وہ کیا ہے، ان تین حصوں میں تقسیم. یہی دنیا کا خلاصہ ہے. بچپنے میں کھیل تماشا ہے، جوانی میں خوبصورت اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہم جمع دیگرے نیست. اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر مال کی فکر ہے، پھر اولاد کی فکر ہے، اولاد پڑھ جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، گھر بن جائیں، میرے بھی بن جائیں، اولاد کے بھی بن جائیں، پھر یہ فکر ہے اور کچھ نہیں. اسی کو متاع دنیا اللہ نے فرمایا. لیکن رہنے کی زندگی وہ کیا فرمائی ہے؟ ان الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہے جو حقیقتاً رہنے والی ہے، جہاں بقا ہے، جہاں دوام ہے، جہاں ہمیشگی ہے. دنیا میں تو انسان آتا ہے اور پھر آنے کے بعد چلا جاتا ہے. بلکہ ایک اور بات سمجھیں، اللہ نے فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو، ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ غد کا لفظ بڑا معنی خیز، کل کے لیے کیا کیا ہے. اور ہمارے نے کہا کہ دنیا ہے ہی آج یا کل. کل تو کسی نے دیکھی نہیں، آج ہے یا کل ہے. مستقبل ماضی جو تھا وہ تو گزر گیا، جیسا کیسا تھا وہ تو گزر گیا. اب جو دنیا ہے وہ آج ہے یا کل ہے. دو لفظوں میں دنیا ہے، یا آج ہے یا کل ہے. اور یہ کل بھی کسی نے دیکھی نہیں. یہ کل بھی کسی نے، کل کیا دیکھنی ہے پتہ نہیں. یہاں سے اٹھ کے ہم نے گھر بھی پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، گھر بھی جانا ہے یا نہیں جانا، پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے نفس کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ کل کیا ہے؟ یہ کل آخرت. دنیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے دن رہے، دن کا آدھا حصہ یا دن کا تہائی حصہ. 60-70 سال کی عمر. اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اصحاب کہف 309 سال ساتھ سوئے رہے، آپس میں باتیں کرتے کتنی دیر سوئے رہے؟ بس آدھا دن سوئے ہوں گے. یہی کہا ہے نا قرآن مجید میں. 309 سال کو اللہ نے فرمایا 309 سال سوئے رہے، لیکن جب وہ اٹھے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آدھا دن سوئے. اللہ اکبر. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آج ہے. لیکن جب اس دنیا سے جائے گا، اگرچہ 100 سال کا ہی کیوں نہ ہو، 1000 سال کا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہی سمجھے کہ یہ دن سے بھی کم وقت گزار کے آیا ہو. نہ ختم ہونے والی زندگی، رہنے والی زندگی جس کو بقا ہے، دوام ہے، اور جہاں موت کو بھی موت آنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی. ان الآخرۃ لہی الحیوان. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الآخرۃ لہی
حیوان، اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان الآخرۃ ہی دار القرار، دار القرار یہ آخرت کی زندگی، ٹھہرنے کی زندگی، رہنے کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں تو سینکڑوں سال ہوتی تھی، سینکڑوں سال ہوتی تھی، اور اس امت کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال، اوسط عمر 60 سے 70 سال۔ خود نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ 63 سال کی تھی۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی بھی اسی طرح 100 سال تو خال خال آدمی پہنچتا ہے اس امت میں، اکثر یہی ہوتی ہے امت۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے سمجھایا ہے اب ہمیں، کہیں فرمایا کہ رہنے کی زندگی تو وہ ہے، قرار پانے کی زندگی تو وہ ہے، اطمینان پانے کی زندگی تو وہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو کروڑوں پتی چھوڑ کے اربوں پتی کیوں نہ ہو اس کو اطمینان نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے وہ اتنا زیادہ پشیمان ہے۔ فقیر کو تو صرف یہ ہے کہ میں نے کھانا کہا ہے، اس کو فکر یہ ہے کہ میں نے اس کو سنبھالنا کہا ہے۔ یعنی جو اربوں پتی ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے اس کو سنبھالنا کیسے، گھر سے نکلنا تب بھی اس کے لیے سہانے روح ہے، دفتر میں جانا تب بھی اس کے لیے سہانے روح ہے، فکر مندی کا باعث ہے کہ راستے میں کوئی نشانہ نہ بنا دے، اور بنتے ہیں یہ لوگ۔ مگر ایک فقیر کی زندگی کیا ہوتی ہے، غریب کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ فقیر غریب جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ شام کو 3 روٹیاں 4 روٹیاں کھا جاتا ہے، یہ تو ایک چپاتی بھی نہیں کھاتا۔ زرداری کیا کھاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے نا، اخبارات میں آیا ہے نا، کیا کھاتا ہے وہ بیچارہ؟ ایک چپاتی نہیں کھا سکتا۔ اتنی دولت اور اتنے سرمایہ کو کیا کرنا ہے جو کھانا بھی نہ پورا نصیب ہو سکے پیٹ بھر کے؟ تو قرار پانے کی زندگی آخرت کی، سکون کی زندگی آخرت کی، جہاں نہ تھکن ہے نہ نیند ہے، جہاں نہ بول و براز کی فکر ہے، جہاں نہ بیماری کی فکر ہے، جہاں نہ پیٹ کے گڑبڑ کے ہونے کی فکر ہے، جہاں قرار ہی قرار، اطمینان ہی اطمینان، سکھ ہی سکھ، چین ہی چین۔ اللہ اکبر کبیر۔ دنیا میں کسی کو چین میسر نہیں ہے۔ دنیا بآل خیش تراہم نمی کرد، آتش اما نمے دہت آتش پرست را۔ کہتے ہیں دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، جس طرح آتش پرست آتش کو ہاتھ ڈالے تو آتش اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے، حالانکہ وہ اس کی پرستش کر رہا ہوتا ہے۔ آتش اما نمے دہت آتش پرست را، دنیا بآل خیش تراہم نمی کرد۔ دنیا تو دنیا کی داد یہ خود دلالت کرتی ہے کہ یہ تو ہے ہی دکھوں کا گھر، دکھ کے ساتھ بھی دال ہے نا، تو دنیا کے ابتدا میں بھی کیا ہے؟ دال ہے۔ یہ دنیا تو ہے ہی دکھ کا گھر۔ سکون کس کو میسر ہے یار؟ نہ ارب پتی کو سکون ہے نہ لاکھ پتی کو سکون ہے، کسی کو اطمینان اور سکون دنیا میں نہیں ہے۔ سکون اگر ہم چاہتے ہیں، اطمینان اگر چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے، آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور آخرت کے لیے محنت کس کے لیے؟ والعاقبۃ للمتقین، متقین کے لیے، جو اللہ کا فرمانبرداری، جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ یہ جنت ان کے لیے، جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس طرح اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، کامیاب وہ ہوا۔ ہم امتحان میں
طالب علم بچے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں نا، بڑے فکر مند، بیٹا کامیاب ہو جائے جی، بیٹا پاس ہو جائے۔ میرے بھائیو، یا اس سال نہ پاس ہوا اگلے سال ہو جائے گا، بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہ فرمائے، ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائے، لیکن بالفرض کامیاب نہیں ہوا تو اگلے سال امتحان دینے کی گنجائش ہے نا، لیکن آخرت میں اس کی گنجائش بھی ختم۔ آخرت میں نتیجہ جو نکلا سو نکل گیا۔ فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کامیابی کس سے ہے؟ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں جاتا ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرم و برداری یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ ناکامی کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں فکر آخرت کی کرنی چاہیے، دنیا کی فکر ہے اس میں رہنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آخرت دنیا بھی اللہ ہماری بہتر فرمائے، دعا اللہ نے سکھائی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یہ مال کو، دنیا کے مال کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فضل۔ آپ مسجد سے نکلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن یہ وہ رحمت ہے جو اللہ کا فضل، جو اللہ کے فضل کے ذریعے آئے، جو رشوت کے ضمن سے نہیں، سود کے ضمن سے نہیں، حرام کے ضمن سے نہیں، حلال کے ضمن سے، حلال طریقے سے جو آئے وہ فضل ہے، جو حرام طریقے سے آئے وہ اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے۔ حرام طریقے سے آئے، حرام کا کام کیا، سود کا کاروبار کیا، اور پھر مکان عالی شان بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ نہیں، یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، وہ ہماری زبان میں، سرائکی زبان میں کہتے ہیں ھذا من فضل وڈی، ھذا من فضل وڈی۔ یہ وڈی اور رشوت کا فیض ہے، اللہ کا فیض نہیں ہے۔ اللہ کا فیضان حلال مال میں ہے، حرام کے بارے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑے گا، کھڑے کھڑے جن چیزوں سوالوں کا جواب دینا پڑے گا ان میں ایک یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کہاں سے کمایا؟ دو سوال مال کے بارے میں، ہر بات کے بارے میں ایک سوال، لیکن مال کے بارے میں دو سوال۔ پہلا سوال کہ یہ مال کمایا کہاں سے ہے تو نے، دوسرا سوال یہ کہ تم نے خرچ کہاں کیا ہے۔ اس لیے مال وہی جو حلال کا ہے، وہی اللہ کا فضل ہے، اور اسی کے بارے میں ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، اور ہمیں جہنم سے بچا لے، اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ ہے اصل مقصد، کہ جو اللہ تعالیٰ کہ اس جہنم سے، عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان پا لیتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اس کے پانے کا ذریعہ صرف ایک ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا یریدون علوا فی العرش، اللہ علو کو نہیں، تواضع کو پسند کرتے ہیں۔
انکساری کو پسند کرتے، عاجزی کو پسند کرتے۔ حدیث میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا۔ مثال دیکھ، ہاتھ ہلا کے، من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے تواضع اختیار کرتا ہے میں اس کو بلندیوں سے سرفراز فرماتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ اکبر فرماتے تھے، انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد۔ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں بیٹھتا اس طرح ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے، میں کھاتا اس طرح ہوں بیٹھ کے جس طرح غلام بیٹھ کے کھاتا ہے۔ غلام بیٹھ کے کھاتا ہے، دو پاؤں پر بیٹھ کے، تکیے لگا کے نہیں، ٹھاٹھ باٹھ سے بیٹھ کے نہیں، بلکہ دو پاؤں پر بیٹھ کے کھاتا ہوں، دو ہی پاؤں پر بیٹھتا ہوں، اطمینان سے نہیں بیٹھتا کہ کب مالک کا بلاوا آئے اور پھر اٹھنے میں تاخیر نہ ہو، اٹھنے میں بھی دیر نہ ہو۔ اس لیے فرمایا انما اجلس کما یجلس العبد، میں بیٹھتا اس طرح ہوں جس طرح کہ بندہ بیٹھتا ہے، غلام بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی معروف حدیث شفاعت کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان لواء الحمد بیدی آدم وما سواہ تحت لوائی ولا فخر۔ یہ کہنے کے باوجود انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں۔ لوائے حمد قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرے اس حمد کے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے مسلمان مومن ہوں گے۔ ولا فخر، فخر نہیں ہے یہ، ولا فخر کیا ہوا؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ سارے مومن آپ کے جھنڈے کے نیچے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی وہی جھنڈا نصیب فرمائے۔ تو ولا فخر کے کیا معنی؟ علامہ علی قاری لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اعزاز، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ مومن کو جو ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور جس کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے تجربے کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے۔ نہیں بھائی، علم اور تجربے والے اس دنیا میں پریشان بھی رہتے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور کوئی ملازمت نہیں ملتی، کوئی روزگار نہیں ملتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی وہ عطا ہے۔ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یا مجھے کچھ ملا ہے یا مجھ میں کوئی صلاحیت ہے تو یہ سب کس کی ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں ہے، اس میں تواضع یہ ہے، عاجزی یہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کیا ہے؟ انما انا عبد، میں اللہ ذو الجلال کا غلام ہوں، بندہ ہوں۔ بلکہ حدیث کے لفظ ہے ایک دعا کے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیری باندی کا بیٹا، تیرے بندے کا بیٹا، میرا باپ بھی بیٹا، تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، اور میں بھی تیرا غلام۔ اور جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، بلکہ اصل بات تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ یا ایھا الناس،
مومن نہیں کہا، کافر نہیں کہا، لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں، کافر ہو یا مسلمان ہو۔ یہاں دنیا میں کون آیا اپنی مرضی سے؟ دنیا میں اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے؟ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلے سے آیا ہے۔ یہ دنیا میں جو آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے طریقے سے آیا ہے۔ اور کس کا پھر دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں؟ ساری تگ و دو کے باوجود، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دینے کے باوجود موت کے منہ سے کوئی بچ سکتا؟ آ گیا نا اللہ کے اختیار میں۔ یہاں رہنا بھی، یہاں آنا بھی، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ انسان تو اتنا فقیر ہے، اتنا محتاج۔ شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے، انا المقدی انا المقدی کانا کذالک کانا ابی و جدی۔ اے اللہ میں تیرا فقیر، میں تیرا فقیر، میں تیرا فقیر، میں تیرا بھکاری، میں تیرا سائل، میں ہی نہیں، میرا باپ بھی، میرا دادا بھی، میرا دادا بھی، میرا باپ بھی۔ گویا ہم جدی پشتی تیرے بھکاری ہیں۔ ہاں، دوسرے لفظوں میں ہم جدی پشتی تیرے مراسی ہیں۔ ہماری زبان میں کہ جدی پشتی ہم تیرے مراسی ہیں، ہم تیرے شناخواہ ہیں، تیرے شناخواہ ہیں۔ سب کچھ تیری عطا اور تیرا فیضان اور تیرا کرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ کس چیز کی؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دنیا کے بعد جب یہاں سے جائیں تو ہماری قبر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور آخرت میں ہمارے معاملات وہ بھی درست فرمائے۔ اصل چیز یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا، لا یبغون عنها حولا۔ اللہ اکبر! کہ ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے۔ دنیا تو ہمیشہ کا گھر نہیں ہے نا، قرار کا گھر نہیں ہے۔ قرار کا گھر، ہمیشہ رہنے کا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ جہنم سے بچائے، یہ کتنا اللہ کا فضل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، جو صدق دل سے کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اس کو پناہ دے دے مجھ سے۔ اور جو صدق سے دل سے کہتا ہے اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہم ادخلنی جنت الفردوس، تو جنت بھی کہتی ہے یا اللہ اس کو دے دے، یہ تیرا منگتا ہے، تیرا بھکاری ہے۔ وہ تو خود سفارش کرتی ہے، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، اس کے لیے جنت فردوس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا جنت الفردوس، جب تم اللہ ذوالجلال سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ سب سے بڑی جنت اور اعلیٰ جنت وہ جنت فردوس۔ جو چھوٹی جنت ہے نا، 100 درجے ہیں جنت کے۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے۔ اور ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ وہ یوں سمجھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان کا ہے، جیسے زمین سے آسمان کا ہے۔ پھر اوپر دوسری، پھر اس سے اوپر تیسری، 100 درجے، اس سے اوپر سب سے آخر میں جنت الفردوس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سب سے آخری جنت یہ اس کے حصے میں آئے گی۔ اللہ اکبر، اس کو اللہ عطا فرمائے گا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے، سب سے آخر میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم میں پڑا ہوا ایک آدمی التماس کرے گا، دعا کرے گا، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، مجھے یہاں سے نکال دے۔
میں کچھ نہیں مانگتا، مجھے جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے دروازے پہ لا بٹھائے۔ اب دروازے پر جہنم کا یہ تپش تو آ ہی رہی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا ایک درخت دکھا دے گا، درخت کو دیکھ کے کہے گا یا اللہ یہاں تو بہت گرمی ہے، اپنی مہربانی سے یہ درخت کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو درخت کا سایہ عطا فرما دیں گے، پھر اس کو جنت کا دروازہ دکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر وہ التماس کرے گا یا اللہ اب میں آخری بار پوچھتا ہوں کہ جنت کا دروازے تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ ذوالجلال اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور اللہ یہ بھی فرمائے گا کہ میں نے تمہیں کتنی جنت پر راضی ہے؟ وہ کہتا ہے جی تھوڑی سی جنت ٹھہرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے مجھے کچھ تھوڑی سی جگہ دے دے، یہی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، میں تو تمہیں اتنی جنت دیتا ہوں جتنی زمین ہے اس سے 10 گنا زیادہ۔ آخری جنتی کو کتنی وسیع جنت؟ اس زمین سے 10 گنا زیادہ۔ یہ آخری جنتی ہے جو سب سے آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں۔ پھر جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا، وہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ پھر جب سب سے ادنا جنت کی پوزیشن یہ ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑی جنت عطا فرمائے، تو جنت الفردوس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوا جنت الفردوس، کہ جب تم جنت کا اللہ سے سوال کرو تو پھر کہا کرو یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ بھائی جب مانگنا ہی ہے تو تھوڑا کیوں مانگیں؟ مالک سے مانگنا ہی تو پھر تھوڑا کیوں مانگے؟ اس کی جنت الفردوس ایک ہی ہے، پتہ نہیں کتنے مومنوں کو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے گا، صرف ایک کو ملے گی جنت الفردوس۔ کتنے انبیاء ہیں، کتنے صدیقین ہیں، کتنے شہداء ہیں، کتنے صالحین ہیں جن کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو ایک ہی جنت الفردوس تو نہیں، کئی جنت الفردوس ہے وہاں، اور وہاں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دینے والوں کے ناموں میں ہمارا نام بھی لکھ دے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل؟ لیس ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی جنت الفردوس لے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اسی کی امید، اور پھر یہ وہ جنت ہے، فرمایا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ اکبر، وہ اس سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کریں گے، چاہیں گے بھی نہیں کہ یہاں سے نکلے۔ ہمیشہ جو رہنا ہے ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور چاہیں گے یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ کسی اور جگہ پر کوئی اچھی جگہ اس سے ہے ہی نہیں، اس سے اچھی جگہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل لوگ مری جاتے ہیں، یہ بالائی علاقوں پر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں وہ یار چھاڑ پر حالی پچھلے سال سے ویکھ کے آئے ہیں، ویکھے نو کی ویکھنا ہے، ویکھے نو کی ویکھنا ہے، کی پیسہ خرچ کرنا، اگے بھی کئی باری ویکھ کے آئے ہیں۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کوئی نہیں کہے گا یہاں رہ رہے ہیں کسی اور جگہ چل نکلیں۔ بھائی کوئی اور جگہ اس سے اعلیٰ افضل ہے ہی نہیں، تو وہ کسی اور جگہ کی تمنا کریں گے کیوں؟ بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ نے فرمایا اس بات کہنے کے بعد، یہ فرمانے کے بعد، اگر یہ سمندر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت کلمے بن جائیں،
سب لکھنے والے اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دیں، یہ سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ختم ہوں گے؟ کہ اللہ کے کلمات اللہ کی صفات ہیں۔ مسئلہ سمجھیے، اللہ کے کلمات اللہ کی کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ اور یہ سمندر یہ مخلوق ہیں، مخلوق کا اللہ کی کسی صفت کے ساتھ کوئی تقابل کا تصور نہیں۔ مخلوق کا اللہ کی کسی صفت کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہاں یہ آیت مفسرین نے بعد میں لکھا ہے، یہ اس لیے اللہ نے بیان فرمائی، یہ اس لیے پہلے یہ کہہ کہ جنت سے وہ نکلنے کا کبھی سوچے گے نہیں، اور اس کے بعد یہ کلمات کی بات فرما دی، اس لیے کہ ہر آئے دن اللہ کا کلمہ جو جنت کے بارے میں ہوگا، آج تیری بہار پہلے دل سے کچھ اور ہونی چاہیے، تیری خوبصورتی کوئی اور ہونی چاہیے، تیرے پھول ان کا رنگ کوئی اور ہونا چاہیے، تیرے پھولوں کی خوشبو آج پہلے سے مختلف ہونی چاہیے۔ اللہ کہاں کوئی ایک ڈیزائن نہیں ہے، اللہ خلاق العلیم ہے، اللہ خالق ہی نہیں ہے، خلاق ہے، بہت بڑا پیدا کرنے والا۔ اس کے پاس ایک ہی ڈیزائن نہیں ہے، اس کے پاس لاکھوں ڈیزائن ہیں۔ اور یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اربوں انسان ملتے ہیں، یہ ڈیزائن ہیں ہمارے سامنے یا نہیں؟ یہ ڈیزائن، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحم مادر ایک ہے، رحم مادر ایک ہے۔ بھائی جو ماڈل بنایا جاتا ہے پہلے اس کا ایک کیا بناتے ہیں؟ اس کا ایک ماڈل تیار کرتے ہیں، پھر اس سے اشیاء بنتی، اس سے اشیاء بنتی، وہ جب تک ماڈل وہی رہتا ہے اسی شکل و صورت کی اشیاء ڈھل ڈھل کے اس پرزے سے یا اس فیکٹری سے وہی چیزیں ڈھل ڈھل کے باہر آتی رہتی ہیں۔ یہ گاڑیاں بنتی ہیں کہ نہیں؟ آپ تو جانتے ہیں گاڑیوں والے کہ جناب یہ 17 میں بنتی تھی، 18 میں یہ ڈیزائن ہے، 20 میں یہ ہے، 22 میں یہ ہے ڈیزائن یہ علیحدہ یا نہیں؟ ہر سال کا ڈیزائن وہ علیحدہ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ کیا سانچہ بدل لیا ہے۔ سانچہ بدلنے سے ڈیزائن بدل جاتا ہے، لیکن یہاں تو سانچہ ایک ہے۔ سمجھے بات؟ یہاں تو سانچہ رحم مادر ایک ہے، لیکن ڈیزائن بدلے ہوئے ہیں۔ بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بھائی بہن سے نہیں ملتی، اخلاق میں نہیں ملتے، کردار میں نہیں ملتے، اور شکل و شبات میں نہیں ملتے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اور اربوں انسان پیدا کرنے کے باوجود یہ اربوں انسان وہ آپس میں ملتے نہیں۔ خلاق کون ہے؟ پیدا کرنے والا وہ ہے، اس کے پاس کوئی ایک ڈیزائن نہیں ہے، ان گنت ڈیزائن ہے اس مالک کے پاس۔ اسی طرح جنت کا بھی کوئی ایک ڈیزائن نہیں ہوگا، ان گنت ڈیزائن ہوگا۔ وہاں سے نکلنے کا جی کس کا چاہے گا؟ آئے دن ڈیزائن بدلا ہوا، آئے دن بہار بدلی ہوئی، آئے دن خوشبو بدلی ہوئی، آئے دن گھروں کے انداز بدلے ہوئے، خدام کے انداز بدلے ہوئے۔ وہاں سے نکلنے کا کس کا جی چاہے گا؟ لا یبغون عنہا حولا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ان الآخرۃ لہی الحیوان، زندگی تو آخرت کی ہے، جہاں انسان کو نہ تھکاوٹ ہے نہ نیند ہے۔ نیند تھکاوٹ سے ہی آتی ہے نہ نیند ہے، نہ ہی وہاں موت ہے، نہ ہی وہاں بڑھاپا ہے۔ ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالی وہاں عطا فرمائے گا جو چاہے گا، حتیٰ کہ وہاں جو پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور دیگر چیزوں کی جو نہریں چل رہی ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہوں گے ہر روز۔
ان کے ذائقے مختلف ہوں گے. یہاں کا تو پانی کا ایک ہی ذائقہ ہے، وہاں پانی کے، دودھ کے، شہد کے علیحدہ علیحدہ ذائقہ ہر روز بدلا ہوا ہوگا. اور جس پیالے سے مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے پیالہ دل چاہا کہ یہ پیو، پیالہ بھرا ہوا آ جائے گا اس کی خدمت کے میں، آ جاؤ جی مجھ کو پی لو. غلمان علیحدہ ہے، ملازم نوکر علیحدہ ہے، لیکن دل کرے گا نا یہ پیالہ، تو وہ پیالہ جناب بھرا ہوا اس کی خدمت میں خود بخود چل کے آ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو اٹھ کے پیالہ لانے کی بھی زحمت اٹھانی نہیں پڑے گی. جہاں زحمت ہو، جہاں کوئی کلفت کا تصور ہو، وہ جنت ہی پھر کیسی ہے؟ وہ کیسی جنت ہے؟ جنت تو وہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی دماغ سوزی کا تصور ہی نہیں ہے، کسی تکلیف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے یہ اڑنے والا پرندہ جو ہے نا، اس کا گوشت کھائیں گے، اس کا گوشت کھانا چاہیے آج. نبی علیہ السلام نے فرمایا چند لمحات میں اسی پرندے کو بھنا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. آپ کو اٹھ کے جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جو چاہیں گے وہاں سے ملے گا. اور پھر یہ نہیں کہ کھایا پیا ہے اور پھر اس کے بعد بول و براز کی بھی ضرورت پیش آئے گی. حاشا وکلا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کستوری کی خوشبو کا ایک جوشا، ڈکار جس کو آپ کہتے ہیں، یا یہ پسینہ، جو پسینہ آج بدبودار ہے وہ پسینہ اہل جنت کو نکلے گا، لیکن کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اس پسینے سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اور جو پیے گا، جو کھائے گا، وہ ڈکار کے ذریعے ہضم، حتیٰ کہ بھوک بھی اس کو ستائے گی نہیں. ہر چیز، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، ہر چیز ذائقہ چکھنے کے لیے، لطف لینے کے لیے، لطف لینے کے لیے. یہ پھل کس طرح ہے، یہ پھل کس طرح ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے. ہر ایک چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے، لطف لینے کے لیے کھائے گا، بھوکا نہیں ہوگا. یہ انسان کو بھوک نہیں ستائے گی. جنت میں ایسا بھی نہیں کہ بھوک جنتی کو اپنے ستائے، نہیں. بغیر بھوک کے ہر چیز تیار اس کے سامنے آئے گی اور وہ اس کو کھائے گا. آپ کہیں گے جی بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر تو مزہ آتا ہے چیز کھانے کا. جب بھوک ہی نہیں لگے گی تو پھر کھانے کا مزہ کیا؟ بھائی بھوک تو نہیں لگے گی، لیکن اشتہا، دل تو چاہے گا نا یہ اچھی چیز ہے، اس کو کھا لیں، اس کو دیکھیں. اور وہ جو دیکھیں گے، جو کھائیں گے، پھر اس کے ہضم کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے وہاں بنا رکھا ہے، اللہ اکبر، صرف ڈکار کی بدولت، پسینے کی صورت میں ہر چیز ہضم ہو جائے گی. انسان کی غلاظت کا کوئی تصور جنت میں نہیں ہے. اور پھر یہی جنت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ذو الجلال نے بھی فرمایا ہے کہ اسی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے اکٹھے کر کے، سب اکٹھے کر، آ جاؤ جنتیو، آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں فرمایا. مگر ایک حدیث سامنے رکھے، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جب وہ صفیں لگے گی، جمعے کے دن صفیں لگے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار کا شرف اہل جنت پائیں گے، اور اہل جنت اللہ ذو الجلال سے کلام کرنے کا شرف حاصل کریں گے. اللہ اکبر. تو پہلی جنت کی صفوں میں، پہلی صفوں میں ہوتے ہیں نا مقربین. بھائی یہاں وزراء بیٹھیں گے، یہاں ایم این اے ایم پی اے بیٹھیں گے، یہاں فلاں بیٹھیں گے. یہاں دنیا میں بھی تقسیم ہے نا، جنت میں بھی یہ تقسیم ہے، گبڑ چوڑ نہیں ہے. جنت میں بھی یہ تقسیم ہے. لیکن جنت کی تقسیم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنت میں تقسیم یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آئے، پہلی صف میں بیٹھے،
قیامت کے روز وہ جنت میں بھی پہلی صفوں میں بیٹھے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے مولوی صاحب، قصہ مکائی لین فیری چندہ کے مسیطے، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، مولوی صاحب بیچارے کھپ کھپ کے سب یہ ساری بات کہہ دیتے ہیں، جب تکبیر کا وقت ہوتا ہے تو بھاگے بھاگے آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے جنت حاصل کر لی۔ لیکن سوچ لیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، پہلی صفوں میں کون بیٹھے گا؟ جو جمعے کے دن پہلی صفوں میں بیٹھے گا، ہاں جو پیچھے رہے گا وہ پیچھے پھاڈی، جو پیچھے رہے گا وہ پیچھے، جو آگے بڑھے گا وہ آگے۔ ہمیں اللہ کے ہاں قرب کا اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمایا، پیچھے رہنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے وہ جنت میں ہی ہوگا لیکن ہوگا تو پچھلی صفوں میں نا۔ جو اعزاز و اکرام پہلی صفوں میں ہوگا وہ آخری صفوں کو تو حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ آخری نعمت سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں ایک دینا چاہتا ہوں، کوئی چیز دینی چاہتا ہوں۔ کسی جنتی کہیں گے یا اللہ کوئی کمی تو ہے نہیں، کوئی شے ہمیں نظر آتی نہیں کہ جناب ہم یہاں اللہ آپ سے سوال کرے کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہمیں ملنی چاہیے، یہ ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے علم کی حد تک تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آج تمہیں ایک چیز دیتا ہوں کہ میں آج تم پر اپنی رضا کا اظہار کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر راضی، تم میری جنت میں رہو۔ اللہ کی رضا یہ کس کو حاصل ہوگی؟ اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ لیکن ذرا سوچ لیں یہاں ایک دوسری طرف بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ وہ صحابہ کرام کو اللہ کی رضا تو اس دنیا میں حاصل ہو چکی، اس دنیا میں حاصل ہو چکی۔ ایک جگہ کہا ہے، کئی جگہ اللہ نے فرمایا میں راضی ہو گیا ان پر، میں راضی ہو گیا ان پر۔ سارے اہل جنت کے لیے یہ بشارت تو جنت میں جا کے ہوگی، لیکن صحابہ کے لیے دنیا میں ہے۔ اب کوئی ان کے خلاف اپنے جگر کے پھپھولے جلاتا رہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ صحابہ کرام کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، صحابہ کرام کا تو کچھ نہیں بگڑے گا اس سے۔ بدقسمتی تو اس کی ہے جو ان پر حرف گیری کرتا ہے، ان کا شکوہ کرتا ہے، ان کے بارے میں ہذیان بکتا ہے۔ بدقسمتی تو اس کی ہے صحابہ کرام کی، جو ہے نا ان کے مقام اور مرتبے کو اس کی کوششوں سے کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کرے جن پر اللہ راضی ہے، اور اللہ راضی ان پر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں، قیامت کے دن اللہ بھی ان پر راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفت اس دنیا میں اس سے متصف فرمائے اور جنت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت